ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی قابل احترام امیر مجلس تعلیم القرآن بھی اور میرے استاد الحاج عبدالوہاب فارغ صاحب مدد العالی، اور میرے اساتذہ میں شامل ہیں حضرت مولانا قاری محمود صاحب مدد العالی بھی۔ ہم نے ان سے بھی الحمدللہ بہت کچھ سیکھا اور سیکھتے رہتے ہیں، اور میرے دوسرے بزرگوں، دوستوں اور بہت ادب اور احترام کے لائق میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج قرآن پاک کی تکمیل کے اس بابرکت موقع پر مجھے حکم فرمایا استاد محترم بھائی صاحب نے کہ بھائی تو کچھ دیر کے لیے یہاں آ جا، آج کی تراویح یہاں پڑھ لے، جیسا کئی برسوں سے ہو رہا ہے۔ حضرت میرے شیخ بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں، ہمارے امیر بھی ہیں تعلیم القرآن کے۔ ان کی حکم عدولی میری ہمت نہیں اور میرے لیے گناہ کا کام ہوگا اگر میں بغیر کسی شرعی نظر کے ان کا کوئی حکم نہ مانوں، اس لیے کہ امیر کی شریعت مطہرہ میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حضرت کے ارشاد کے مطابق حاضر ہوا، کئی دن سے یہ بات سوچ رہا تھا کہ اللہ پاک ایسا مجمع جہاں اکثر و بیشتر لوگ الحمدللہ قرآن شریف کے ترجمے سے جن کو اللہ نے واقف رکھا ہے اور بڑا تعلق دیا ہے اللہ نے اپنی کتاب سے، اور ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، میری بہنوں بیٹیوں یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہیں وہ عطا کرتا ہے۔ کسی کے کلام سے محبت اس کی ذات سے محبت کی دلیل ہوتی ہے، اور کسی کے کلام سے عداوت اس کی ذات سے عداوت اس کا ثبوت ہے۔ تو آج کیا آپ سے عرض کروں، اس کے لیے اللہ پاک نے ایک آیت شریفہ اس گنہگار کے دل میں ڈالی جس کا تعلق سورہ آل عمران سے ہے، اور ان دعاؤں میں جو ابھی ہمارے امام محترم نے جو دعائیں کی ان میں اس دعا کو بھی رکھا انہوں نے، اور رکھنا چاہیے۔ اور میں تو آپ سے عرض کروں گا کہ جیسے حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں تو مومن کی دعاؤں میں بھی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ جیسے ظاہر ہے کہ جب اللہ نے امن عطا فرمایا ہے تو امن کے حالات کی دعا کچھ اور ہوں گی، لیکن وہ پچھلے 2.5-3 سال جب ہماری مسجدوں کے دروازے بند تھے اور ہم مسجد میں پیر نہیں رکھ سکتے تھے، اس خوف کے عالم میں ہماری دعاؤں کی کیفیت الگ ہوتی تھی۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھنے والا ہوتا ہے، اس لیے اس کی دعاؤں کی کیفیت بھی وقت کے اعتبار سے بدلتی ہے۔ اس دور میں جہاں ہم جی رہے ہیں میرے بھائی اور بہنوں، مجھے لگتا ہے کہ اور ساری دعائیں تو جاری رہیں، لیکن اس کے ساتھ بہت زیادہ دل کی گہرائی کے ساتھ اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہوئے اس دعا کی تکرار بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ کیا فرمایا رب نے؟ ارشاد فرمایا ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت سے نواز دیا، ہمارے دلوں میں ٹیڑھا مت پیدا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کیجیے، ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن نہ پیدا کیجیے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اور اپنی بارگاہ سے، اپنی جانب سے ہمیں رحمتیں عطا فرمائیے گا۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بس آپ ہی سب کچھ عطا فرمانے والے ہیں، آپ ہی سب کچھ دینے والے ہیں۔ اسماء الہی میں ایک اسم مبارک جو ہے وہ الوہاب ہے، جس کا معنی عطا فرمانے والا ہوتا ہے۔ اس دعا کے لیے، اس دعا پر میں اتنا زور کیوں دے رہا ہوں؟
اس کی وجہ ہے دیکھیے انسان کو راہ ہدایت سے بہکانے کے لیے وہ مختلف عوامل یا وہ مختلف چیزیں، زیادہ گاڑی اردو ہو جائے تو پھر آپ عوامل کے معنی سوچتے رہے، میں 4 جملہ اور آگے چلے گا. جو مختلف چیزیں آدمی کو بہکانے کے لیے، صحیح راستے سے ہٹانے کے لیے ہیں، اس میں سب سے بڑا مردود جو ہے وہ تو شیطان ہے، جس کے لیے قرآن نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین. انسان جو ہے وہ شیطان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اس سے بڑا ہمارا کوئی دشمن نہیں ہو سکتا. میں اکثر و بیشتر اپنے بیان میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہماری بھی قرآن شریف سے دوری کی وجہ سے جو ہمارے اندر بہت سارے فرق پڑ گئے، اس میں یہ فرق ہے ہم اپنے جب دشمنوں کی فہرست بناتے ہیں تو اس میں مختلف تنظیموں کو رکھتے ہیں، مختلف جماعتوں کو رکھتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو رکھتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو رکھتے ہیں، سب کو رکھتے ہیں. لیکن وہ سب سے بڑا دشمن جو ہماری دشمنی میں اتنا آگے ہے کہ رب کائنات نے اپنے مقدس کلام میں بار بار اس کی گناہ، اس کی دشمنی سے ہم کو آگاہ کیا. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ رب کائنات کا ارشاد ہے. شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو اپنا دشمن ہی سمجھتے رہنا، لیکن اس کی دشمنی کی طرف ہمارا کبھی خیال ہی نہیں آتا. بات دشمنی کی آئی تو اس پر ایک بات عرض کروں کہ قرآن شریف کی تفسیروں میں بہت مشہور تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر، بہت قدیم تفسیروں میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کے مؤلف، انہوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر بہت طویل کی ہے، اور اس تفسیر میں انہوں نے ایک نقطہ بیان کیا. اب وہ نقطہ اتنا پیارا ہے کہ میں چاہتا ہوں میں اور آپ اس وقت اپنے ذہن میں اس کو رکھیں. انہوں نے فرمایا کہ مومن کے 2 دشمن ہیں، مومن کے 2 دشمن ہیں. ایک اس کا دشمن ہے کافر، ایک کافر سے اس کی کوئی بیٹھ نہیں سکتی نا، وہ کافر یہ مومن، وہ انکار کرنے والا یہ اقرار کرنے والا، وہ ناشکرہ نمک حرام یہ نمک حلال، یہ دونوں کیسے بیٹھے؟ تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ایک تو ایمان والے کا دشمن ہے کافر، اور حضرت نے فرمایا اس کا دوسرا دشمن ہے شیطان، جس کو قرآن نے بھی دشمن کہا ہے. مگر ان دونوں کی دشمنی کے نتیجے کے اعتبار سے زمین آسمان کا فرق. دیکھو ہر دشمن جو ہوتا ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ ہم کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں کی دشمنی کے نتائج کے اعتبار سے زمین آسمان کا فرق ہے کہ اگر اس کا دشمن کافر اس پر غالب آ جائے تو اس کو جنت میں پہنچا دے گا، اور اگر اس کا دشمن شیطان اس پر غالب آ جائے تو اس کو جہنم میں پہنچا دے گا. تو مجھے بتائیے کس کی دشمنی زیادہ شدید ہے، کس سے زیادہ ڈرنا چاہیے؟ شیطان سے، اس لیے کہ وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ آدمی کسی طرح راہ ہدایت سے ہٹ جائے، اور پھر راہ ہدایت سے ہٹنے کے بعد وہ کس گٹر اور نالی میں جا کے گرتا اس کی اس کو فکر نہیں، وہ اس کے چکر میں نہیں پڑتا. اس کا کام ایک ہی ہے کہ ہدایت کے راستے سے انسان کو اور ایمان والے کو خاص طور سے ہٹا دے. تو اس موقع پر اب جو بہت سارے اس کے یعنی ذرائع اور وسائل ہیں شیطان ابلیس کے، اس میں آج کے وقت میں ایک بڑا ذریعہ جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا ایک بڑے عالم کا ایک قول میں نے ابھی جلدی دیکھا، بڑی عجیب بات ہوا. انہوں نے کہا تقوی کا معیار بدلتا رہتا ہے، تقوی کا معیار بدلتا رہتا ہے. جیسے میں آپ سے عرض کروں ہمارے لیے تقوی کا معیار ہے آج روزے میں، کیا وہی معیار ہمارے فلسطین کے بھائیوں کے لیے ہوگا کیا؟ جن کو نہ سحری نصیب ہے، نہ افطار نصیب ہے، نہ 2 گھونٹ پانی نصیب ہے، ان کا معیار کیا ہوگا؟ تو تقوی کا معیار ہمیشہ بدلتا رہتا ہے. اس عالم ربانی نے فرمایا کہ آج کا بڑا متقی وہ ہے جو اپنے آپ کو موبائل سے جتنا زیادہ دور رکھ سکے. وہ ایک ضرورت کی چیز ہے، ایک ضرورت کی چیز ہے، لیکن جتنی ضرورت ہے اتنا، ورنہ اس پر وہ خباثتیں آج کل چل رہی ہیں کہ اگر اللہ کسی کو ہدایت نہ دے اور اس کے دل کو تھام نہ لے تو آدمی کی، اب آپ دیکھیے 1500 سال سے تراویح پڑھی جائے الحمدللہ. میں ایک بات آپ سے عرض کروں، آپ مطلب اس کو دھیان میں یاد رکھیے گا کہ دین جو ہے اس کی بنیادیں ایک ہے کتاب اللہ، اور دوسرے ہیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہ سنت کی مختلف قسمیں. تیسرا ہے اجماع صحابہ. اس دین کے علاوہ ایک اور چیز اللہ نے ہم کو قدرتی طور پر عطا فرمائی ہے جسی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا.
دین کا جو حکم جب نازل ہوا اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عمل فرمایا اور حضرات صحابہ سے عمل کروایا. پھر وہ عملی شکل حضرات صحابہ کو دیکھ کر تابعین نے عمل کیا، تابعین کو دیکھ کر تبع تابعین نے عمل کیا، اس کے بعد ان سے متعلقین نے اس طرح 1500 سال سے کتاب و سنت اور اجماع صحابہ کے ساتھ ایک عملی شکل میں ہمارے پاس دین موجود ہے، جس میں 1500 سال میں کبھی کوئی رکھنا نہیں آیا، کبھی کوئی وقفہ نہیں آیا عملی طور پر. تو یہ نماز 1500 سال سے پڑھی جا رہی ہے، قربانیاں 1500 سال سے کی جا رہی ہیں، حج الحمدللہ 1500 سال سے ہو رہا ہے، سارے اعمال 1500 سال سے ہو رہے ہیں. اور اللہ نے ایک ایسا غیبی انتظام کیا ہے کہ ایک نسل، جیسے آج ہم کسی اپنے مرحوم بھائی کو دفن کرنے کے لیے قبرستان میں لے جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں آدمی؟ سب کو معلوم ہے کیا کرنا ہے، اس کو قبر میں اتارنا ہے اور اس کو قبلہ لٹا دینا ہے، اور اس کے بعد اس کو جیسا تدفین کی جاتی ہے وہ اس کے پہلے اس کے نماز جنازہ پڑھ لیا اور اس کے بعد تدفین کر دی. دنیا جانتی ہے اس لیے کہ یہ عملی شکل میں بھی موجود ہے 1500 سال سے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو دفن فرمایا تھا، اس طرح ساری دنیا نے دیکھ کر آج تک ویسے عمل کر قیامت تک چلتا ہے. اب اس میں جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ابھی آپ کے بھی علم میں ہوگی کہ ایسی خباثت. ایک صاحب نے مجھے بھیجا، میں نے اس کو قبرستان میں ایک میت میں مل گیا، اتنا ڈانٹا اس شخص کو میں نے. ایک صاحب نے کسی آدمی شیطان ہے نا، شیطان بھی اچھا خاصا طاقتور ہے، کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے. جو اللہ کے سامنے ٹٹری کرے وہ کتنا مردود اس کا انداز کرے. رب تعالیٰ پوچھ رہے کیوں انہوں نے سجدہ نہیں کیا، تو چپچاپ سے سجدہ میں دو کے بجے حضرت 4 کر لیتا ہوں. پھر وہاں پر وہ بتا رہا نا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس سے بہتر ہوں، مجھے آپ نے مٹی آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، اور پناہ اور ٹکا. اور اس کے بعد آخری درجے میں یہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے گناہ پہ شرمندہ ہوتا. میرے بھائیو، گناہ پہ شرمندگی کا نام ہی توبہ ہے. بجائے اس کے کہ وہ اپنے گناہ کو قبول کرتا، اس مردود نے مہلت مانگی اللہ سے کہ مجھے آپ قیامت کے دن تک کے لیے مہلت دے دیجئے، میں اس کی پوری نسل کو چٹ دوں. اور پھر وہ سارا جو سورہ صاد کے آخری میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، یہ سب آیتیں پڑھیں تو اس میں تھوڑا وقت زیادہ لگ جائے گا. تو اس وقت میرا معروضہ یہ ہے، ایک صاحب نے اس میں ایک پوسٹ ڈال دیا تراویح کی نماز بدعت، استغفر اللہ معاف، تراویح کی نماز بدعت. یعنی اس کی ہمت دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں ایک بات خیال ہے، میں نے اس کے پہلے ہی بات آپ سے عرض کیا ہے. جیسے انبیاء ہیں نا، انبیاء جو ہیں وہ ہر نبی مصطفیٰ اور مجتبی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے چنندہ ہے. جس کو اللہ نے مقام نبوت کے لیے چنا اس کے علاوہ کوئی نبی نہیں ہوتا. یہ مقام جو مقام نبوت ہے یہ وہ بھی ہے، یہ کسبی نہیں ہے، آدمی محنت سے نبی نہیں بن سکتا. ٹھیک اسی طرح جس طرح مقام نبوت وہ بھی ہے، مقام صحابیت بھی وہ بھی ہے. اللہ نے جس کو چن لیا اپنے نبی کا صحابی بنانے کے لیے اس کو مقام صحابیت پہ رکھا. حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہم کتنا سنتے ہیں، مشہور بزرگ، عہد رسالت پایا وہ شخص، یہ اویس قرنی وہ ہے. ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتہ مبارک حضرات شیخین حضرت ابوبکر اور عمر کو دیا، فرمایا تمہاری ملاقات اویس قرنی سے ہوگی تو میرا کرتہ اس کو دے دینا اور اس سے کہنا وہ میری امت کے لیے دعا کرے. کیا مقام ہوگا. لیکن اویس قرنی عہد رسالت پانے کے بعد بھی ان کو زیارت رسول نصیب نہیں ہوئی، اس لیے صحابی رسول نہیں ہیں بلکہ تابعی شیخان کی ملاقات کی بات نہیں سے. تو میرے بھائیو، یہ مقام صحابیت جو ہے نا یہ اللہ کا منتخب کردہ مقام ہے. اور صحابہ کا ادب اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، اور صحابہ کی شان میں کوئی گستاخی اور بے ادبی جو ہے وہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والا. یہ گروہ جو بہت آسانی سے کسی بھی چیز کو بدعت کہنے کی ہمت کر لیتا ہے، جسارت کر لیتا ہے، اصل میں وہ مقام صحابیت سے واقف ہے. اب دوسری بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس طرح کی خرافات ابھی ہمارے ناگپور میں ایک خاتون مانے کہاں سے پیدا ہو گیا.
حضرت کو یہ معلوم ہوا اور بہت بھی فکر مند. اچھا یہاں پر ایک عجیب بات ہے ناگپور شہر میں کم سے کم کہ کوئی بات کوئی اگر قرآن شریف کے حوالے سے بولے تو لوگ اس کو زبردستی مجلس تعلیم القرآن کے ساتھ جوڑ دیں زبردستی. اب کہ جس نے کچھ کہا اس کو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس نے کہا اس سے پوچھو. وہ ایک پگلی کھڑی ہو گئی اور ایسی بےہودہ بات اس نے کہا کہ 1500 سال میں کوئی شخص جس کے دماغ میں نہیں آیا ہوگا کہ ایسی حالت میں جس میں نماز نہیں پڑھی جاتی معاذ اللہ چونکہ قرآن شریف میں اس کی کوئی آیت نہیں ہے اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے اس حال میں بھی نماز کتنوں کا ایمان خراب کرے گی اور کتنوں کی آخرت کو انگار لگائے گی. اور جن لوگوں سے اس نے سیکھا ہے جن لوگوں سے انہوں نے سیکھا ہے ان کی آخرت کے بارے میں ہم کو فکر مند ہونا چاہیے کہ ان کی آخرت کا کیا ہوگا. کہ کسی نے قرآن شریف کے بارے میں یہ بات سمجھ لیجیے قرآن شریف کے الفاظ کے معنی معلوم کر کے کوئی آدمی اپنے آپ کو اگر عالم دین سمجھنے لگتا ہے تو اس سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہوتا. میں آپ سے پوچھتا ہوں دنیا میں کون سا علم ہے جس کی کتابیں بازار میں اویلیبل نہیں ہیں؟ ڈاکٹری کی کتابیں ہیں انجینئرنگ کی کتابیں ہیں جتنی یعنی فیکلٹیز ہوتی ہیں ہر چیز کی کتابیں اویلیبل ہیں مارکیٹ میں. کیا کوئی ایسا علم آپ نے دیکھا ہے کہ ایک صاحب نے ایک دکان لگائی اور اس کا نام رکھ دیا یہ فلاں شفا خانہ ہے اور اس کے بعد ان کو معلوم کہ کب آپ نے MBBS کیا؟ MBBS کچھ نہیں. ارے کتابیں میں نے کتابیں میں نے بازار سے پکڑا لیا اور پڑھ لیا ہے اور میں ڈاکٹر بن گیا ہوں اب آ جاؤ میرے پاس علاج کروں. کوئی ایسا پاگل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اللہ عز و جل نے جب قرآن نازل فرمایا تو قرآن کے ساتھ ایک معلم قرآن بھی بھیجا. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کتاب ہم نے ان پر نازل فرمائی ہے اور یہ کتاب کے معلم ہیں. یہ ساری انسانیت کو کتاب کا علم سکھلائیں گے. اب اگر کوئی عقل کا دشمن صرف قرآن کے الفاظ کا ترجمہ پڑھ لے اور معلم انسانیت اور معلم قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات عالی سے اپنے آپ کو مبرہ کر لے میں آپ سے عرض کروں گا اس کو راہ ہدایت سے بھٹک کر جہنم میں چھلانگ لگانے میں کوئی چیز معنی نہیں ہے. خوب سمجھ لیجئے. دیکھو قرآن کے الفاظ کے معنی جو ہم یہ کریں پڑھو 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 سمجھو اس سے اصل یہ ہے کہ قرآن میں جو ہماری حالت ہمارے بارے میں قرآن کس کے لیے نازل ہوا؟ ہمارے لیے نازل ہوا. قرآن کا عنوان کون ہے؟ ہم ہیں. ہمارے بارے میں ہمارے رب نے جو کچھ فرمایا وہ ہم کو معلوم ہے. اب اس کے بعد رہا مسائل روزے کیسے رکھنا ہے زکوٰۃ کیسے ادا کرنا ہے حج کیسے کرنا ہے اور وضو کیسے کرنا ہے اور تیمم کیسے کرنا ہے یہ جو ہے یہ اہل علم کا کام ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سینہ سے جن کو اللہ نے سیراب فرمایا ہے اور اس کے بغیر کوئی اگر منمانی تفسیر قرآن کی کرنا چاہے تو یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا جو ہے وہ اس کا اطلاق ہوگا اور وہ ہدایت پر باقی نہیں رہے. اس لیے میں خاص طور سے یہاں ہمارا نوجوانوں کا طبقہ الحمدللہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہوتا ہے بچیوں میں بھی خواتین میں بھی آپ سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن شریف کا یہ کتاب ہدایت ہے یہ کتاب رحمت ہے یہ کتاب برکت ہے یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے. ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. لیکن تم کو اس کا حق نہیں ہے کہ تم منمانی اس کی تفسیر کرو. قرآن کے آیت نہیں قرآن کے کسی ایک لفظ کی تم منمانی تفسیر کرنے کی کوشش کرو گے تمہاری آخرت پھنس جائے گی. اس وقت بہت ادب سے میں عرض کرتا ہوں اب یہ دعا اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو جو آپ نے ہدایت سے نواز دیا تو اس کو ٹیڑھا مت کر. میرے بھائیو ہم الحمدللہ قرآن شریف کی روشنی میں جانتے ہیں کہ اللہ کی جتنی عطا و بخشش ہے ان عطاؤں میں سب سے بڑی عطا ہدایت سب سے بڑی عطا ہدایت. نہ انسانوں کو کیا کچھ نہیں دیا انسانوں کو کیا کچھ نہیں دیا ہے ایک سے ایک ہے لوگ ایک سے ایک لیکن سب سے بڑی اس کی عطا جو ہے وہ ہدایت ہے. اس ہدایت کا دے دینا بھی اللہ کے قبضہ و اختیار میں اور پھر جس کو اس نعمت سے نوازا اس کو ہدایت پر قائم رکھنا بھی اللہ کا ہی کام ہے. آدمی اپنی قوت اور طاقت سے ہدایت پہ قائم نہیں رہ سکتا. میں آپ کو دل دہلانے والے واقعات سناؤں. بعض وہ لوگ ہیں جو وحی کی کتابت کرتے ہیں. اب کاتب وحی ہونا کتنی بڑی سعادت ہے.
वही की किताबत करते हैं। जब कुरान नाजिल होता है तो आप उनको फलां को बुलाओ, चलो ये लिख लो कुरान शरीफ की नाजिल है। कुरान की किताबत करते हैं और उसके बाद ऐसा होता है कि अल्लाह ताला उनसे हिदायत को छीन लेते हैं और वो मुर्तद हो जाते हैं। अब जाहिर आप तो उनको सहाबी नहीं कह सकेंगे, लेकिन जब तक उनका इर्तिदाद नहीं हुआ था उस वक्त तो वो सहाबियत के दर्जे पर थे। तो तुम और हम कौन से खेत की मूली है। देखो मैं आपसे अर्ज करूँ, बहुत लोग ऐसे हैं यहाँ पर, आप एक शख्स को जानते हैं, उनका उम्मत पर बहुत बड़ा ऐसा है, बहुत बड़ा ऐसा है। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में उन्होंने कायम की, ये और वो, बड़े नेक आदमी, उम्मत का बहुत दर्द। और आज जो उम्मत ने अंग्रेजी सीखा और अंग्रेजी सीखा, क्योंकि उस वक्त अल्लाह माफ़ फरमाए, वो लतीफ़े जैसी बात है, एक वक्त ऐसा भी था कि हमारे यहाँ अंग्रेजी सीखना हराम करार दिया गया था। और अगर वही फतवा चलते रहता तो आजकल हम लोग सब के सब पंचर की दुकान लेके बैठे रहते, वही होता। उस आदमी ने, उस माहौल में अंग्रेजी की चलन नहीं, मुसलमानों को अंग्रेजी सीखना ज़रूरी है, वाला बहुत एहसानात हैं उनके उम्मत पर। लेकिन आपको बताऊँ, उन्होंने कुरान की तफसीर लिखी, जो आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, ज़बरदस्ती मुफस्सिर नहीं बनना। उन्होंने कुरान की तफसीर लिखी और कुरान की तफसीर में अल्लाह माफ़ फरमाए, वाक़ई मेराज आया तो मेराज का इनकार किया। अब जाहिर है कि वाक़ई मेराज को कोई इनकार कर मुसलमान नहीं ले सकते। हम तो सबके लिए अल्लाह के सामने खैर की दुआ कर सकते हैं, इसके अलावा क्या कर सकते हैं। लेकिन हिदायत जो है उसका देना भी अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है मेरे साथियों और मेरी बहनों और बेटियों। और उस पर हिदायत पर कायम रखना, एक बड़े बुजुर्ग का वाक़या, मैंने उनका नाम मैं मुनासिब नहीं समझता, कि बिल्कुल उनका आखिरी वक्त था, मौत की बेहोशी तारी होती थी, फिर अफाका होता था, फिर तारी होती थी, फिर अफाका होता था। बच्चे बड़े और उनके बहुत सारे शागिर्द घेर के खड़े हुए थे, लेकिन बीच बीच में ऐसा होता था कि वो कहते थे अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। बच्चे और जो उनके शागिर्द से वो डर गए कि ये आखिरी वक्त दुनिया से चल चला होगा, जिसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नमल आमालु बिल ख़वातीम, खात्मे के आमाल का एतबार होता है। और दूसरी हदीस में आपने फरमाया जिसका आखिरी कौल ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। ये आखिरी वक्त में अभी नहीं, अभी नहीं क्या कहना, ऐसा ना हो कि अभी नहीं को इनकी रूह कब्ज़ कर। बच्चे ने पूछा, अबू जान क्या बात है, आप अभी नहीं कह रहे हैं। बेटा वो मुझ पर बेहोशी तारी होती है, तो मजदूर शैतान यहाँ खड़ा हुआ है मेरे पास, और वो ये कहता है तू तो बच गया, तू तो मेरे हाथ से बच गया, तू तो बच गया। मैं उसको ये कह रहा हूँ कि अभी नहीं, जब तक मेरी रूह मेरा अल्लाह ईमान पर न कबूल कर ले, उस वक्त तक मैं तेरे खतरे से बच नहीं सकता। मेरे भाइयों, हिदायत भी अल्लाह से मांगते रहो और हिदायत पर अल्लाह हमें कायम रखे। इस पर भी अपने आप के लिए यानी अपनी दुआओं में सबसे अहम तरीन दुआ अगर हो सकती है तो ये कि अल्लाह हमें हिदायत पर कायम रखिए और हिदायत पर हमारा खात्मा हो। बस इसी पर बात ख़त्म करते हैं। आप लोग इतनी लंबी तरावी और सब पढ़े हुए हैं, और ये कि रमज़ान के आखिरी, अब यहाँ तो तरावी नहीं होगी शायद, यहाँ दो तरावी। अच्छा, तो और जो बहनें जैसे कुरान शरीफ के लिए यहाँ आती थी, अगर वो चाहे तो अपने घरों पर भी अपनी तरावी पढ़ सकती हैं, जिनको आने जाने की ज़हमत होती हो। तरावी, ये कुरान पाक का दौर पूरा हुआ, नमाज तरावी ख़त्म नहीं हुई भाई। नमाज तरावी जो है वो रुयत हिलाल तक, यानी जब तक चाँद न दिखाई दे शव्वाल का, उस वक्त तक नमाज तरावी आपको पढ़नी है, और इसी तरह पढ़नी है जैसे आप यहाँ आखिरी अय्याम है। हम नहीं कहते कि मुसलमान ईद की तैयारी न करें, लेकिन ईद की तैयारी के साथ हमारा एक ही कहना है कि अपनी खुशी के साथ मेरा गम निभाह दो, कितना हंसो कि आँख से आंसू निकल पड़े, कि जहाँ तुम्हारी ईद की तैयारी हो वहाँ इसका भी तो ख्याल हो कि इतना अजीम महीना, इतना बरकत वाला महीना, इतनी मग़फ़रत वाला महीना, अल्लाह की इतनी नवाज़ात से भरा हुआ महीना, ये हमसे रुख़्सत हो रहा है। इसकी विदाई पर, इसके विदा होने पर, इसके रुख़्सत होने पर दिल में अगर हम कोई गम महसूस करते हैं, कमी महसूस करते हैं, ये भी हमारे ईमान बिल्लाह और ईमान बिल रसूल की दलील होगी। देखो, इस महीने में मख़सूस इंतज़ामात अल्लाह ने आपके लिए किए थे,
شیطان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ آج ان دنوں میں نیک اعمال کو کرنے کی آدمی ارادہ کرے، فٹ سے شروع کر دے۔ تہجد عام دنوں میں تہجد فجر کی نماز کے ڈالے رہتے ہیں، تہجد کی کیا بات ہے، لیکن ان دنوں الحمدللہ تہجد امت کا بڑا طبقہ تہجد پڑھ رہا تھا، نوافل تلاوت۔ اب اس کے گزرنے کے بعد یہ جو 1 مہینہ ہم کو مشق کروائی گئی ہے، ہم اسی پر قائم رہی، اس کے لیے باقی 11 مہینہ جو ہے ہم کو اس کی کوشش کریں، ورنہ یہ کہ رمضان گیا اور رمضان کے اعمال جو تھے وہ بھی رمضان کے ساتھ صرف روزہ ودا ہو جائے گا، صرف روزہ ودا ہو جائے گا، اور وہ بھی فرض روزہ ودا ہوگا، اور اس کے بعد باقی 355 دن کے روزے جو ہیں، سال کے 5 دن چھوڑ کے باقی روزے کے دن جو ہیں تو آپ بچے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اس کا خیال رکھیے گا۔ اور اس وقت امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے، آخری میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، کل بھی میرا ایک بیان تھا، وہاں بھی میں نے عرض کیا، آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ اب آنے والا یعنی عید کے فوراً بعد الیکشن ہے، اور یہ الیکشن جو ہے یہ ملک کی تاریخ کا سب سے آخری اور خطرناک الیکشن، سب سے خطرناک الیکشن۔ بعض جاہل جو ہیں ان کو لگتا ہے یہ مسجدوں میں، میری عادت ہی ہے خطبہ جمعہ میں، خطبہ عید میں یہ سب بات اللہ کا نام لے کے بولتے ہی رہتا ہوں، وہاں نہیں بولے تو کہاں بولیں گے بھائی؟ یہ دین کا حصہ ہے، ووٹ دینا جو ہے یہ حق گواہی ہے، اور گواہی کو چھپانا حرام ہے، ہم سمجھے؟ اور اگر اس موقع پر مسلمانوں نے ہوش کے ناخن نہیں لیے تو اللہ نہ کرے کہ یہ ملک کے وہ حالات ہو جائیں گے کہ ہمارے یہاں رہنا مشکل ہو جائے۔ اس لیے بہت ادب سے عرض کرتا ہوں کہ عید کے فوراً بعد آپ اپنی مساجد کو مرکز بنا کر اس کام کو شروع کیجئے کہ کوئی ایک مسلمان بالغ جو ووٹ دینے کا حقدار ہے اس کا ووٹ دینے سے باقی نہ رہ جائے، اور یہ ووٹ ہم کو دینا ہے حق کی طرفداری کے لیے دینا ہے، ظلم کو دبانے کے لیے دینا ہے، ناانصافیوں کو دبانے کے لیے دینا ہے، اور سارے انسانوں کو ان کے حقوق انسانی جو اللہ نے ان کو دیے ہیں ان حقوق کی حفاظت کی نیت سے ہم کو ووٹ دینا ہے۔ انشاءاللہ ان ایام میں جتنے اعمال کیے جائیں گے ان میں بہترین عمل جو ہوگا وہ آپ کا ووٹ دینا ہوگا، اس کا خیال رکھیے۔ نماز عید میں بھی انشاءاللہ اللہ نے یاد دلایا تو اس بات کو عرض کریں گے، بہت زیادہ محتاط ہو جائیں۔ اور اس کے بعد فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ایسا ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا، چلیے اللہ سے دعا کر لیتے ہیں، سہارا صرف اللہ کا ہے، اس زمین پر کسی کی کچھ نہیں چلتی، صرف میرے اللہ کی چلتی ہے، اور میں ایک ایمان والا بندہ، اور یہ پوری امت مسلمہ جس کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اس کا پہلا سہارا بھی اللہ ہے، اس کا آخری سہارا بھی اللہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی سہارا کوئی نہیں۔ دعا کر لیتے ہیں، کچھ اور اعلان ہونا چاہیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا ظلمنا
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة يا الله لا تخزنا يوم القيامة لا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا رحيم فاعف عنا يا حليم فاعف عنا يا سميع فاعف عنا يا قريب فاعف عنا يا الله فاعف عنا يا رحمن فاعف عنا يا رحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا كريم يا ستار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اے اللہ اے کریم آقا اپنے فضل اپنے کرم سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے اے اللہ تو مستجاب الدعوات ہے الہ العالمین تو نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم تمہارے رب نے فرمایا دعا مجھ سے کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا اللہ ہمیں یقین ہے آپ اور صرف آپ ہی دعاؤں کے قبول کرنے والے ہیں آپ کے سوا کسی کو کھجور کے چھلکے پر بھی کوئی اختیار حاصل نہیں ہے اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے اے اللہ ہماری گناہوں نے ہم کو ہلاک ہماری گناہوں نے ہم کو ہلاک کر ڈالا ہماری نافرمانیوں نے ہم کو ہلاک کر ڈالا اے اللہ کہنے کو تو ہم کہتے ہیں کہ بہت سے گناہ ہم نے انجانے میں کیے ہیں لیکن مولا حقیقت یہ ہے کہ ہم نے بہت سے گناہ جان جان کے کیے انجانے میں کم گناہ ہوئے مولا جان جان کے تیرے احکام کو امت نے توڑا ہے اے اللہ آج سب کی طرف سے ہاتھ جوڑ کے حاضر ہوئے مولا اے اللہ سب کے لیے مغفرت مانگنے حاضر ہوئے ہیں اے اللہ امت کی مغفرت فرما دے اے اللہ امت کی مغفرت فرما دے اے اللہ امت کی مغفرت فرما دے اے اللہ امت پر نگاہ کرم فرما دے اے اللہ امت پہ نگاہ کرم فرما دے اے اللہ آج کی اس رات کو ہمارے لیے لیلۃ المغفرت بنا دے اے اللہ آج کی رات کو لیلۃ المغفرت بنا دے اے اللہ ہاں ہم نے بہت نافرمانیاں کی ہیں لیکن تو اپنی ذات میں رحیم ہے تو اپنی ذات میں کریم ہے اے اللہ تو نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میری رحمتیں میرے غصے اور میرے غضب پر غالب ہیں اے رحیم و کریم مولا اپنی رحمتوں کی بارش برسا دے امت پر اے اللہ امت جس نازک ترین حالات سے گزر رہی ہے اے اللہ تیرے سوا کوئی ہمارا سہارا نہیں ہو سکتا اے اللہ ہماری مشکلات کو دور فرما دے مولا اے اللہ ظالموں کے ہاتھ سے ظالموں کے ظلم سے اب امت مسلمہ کی حفاظت فرمانے کے فیصلے صادر فرما دے اے اللہ ان ظالموں کے لیے اگر تو نے ہدایت مقدر کی ہے تو ان پر ہدایت کے فیصلے نازل فرما
ورنہ اے اللہ تو قادر مطلق ہے، جس طرح تو نے قوم عاد اور سمود کو ہلاک کیا، اے اللہ ان ظالموں کو بھی ہلاک کر دے مولا۔ اے اللہ انہوں نے تیرے ایمان والے بندوں کو بہت ستایا ہے مولا۔ مولا ہماری بہنوں بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہ گئی، اے اللہ ہماری مساجد کو توڑ کر انہوں نے اللہ بت خانے بنا ڈالے، اے اللہ اے حلیم مولا اب میرے مولا ان پر اپنے فیصلے کو صادر فرما دے مولا۔ اے اللہ وہ ظالم جنہوں نے فلسطینیوں کو اپنے نرغے میں لے رکھا ہے، ہمارے وہ فلسطینی بھائی اور بہن جو ایک ایک قطرے پانی کو ترس رہے ہیں، اے اللہ ان پر رحم فرما دے مولا۔ اے اللہ ان پر رحم فرما دے مولا۔ اے اللہ ان پر تنگی کرنے والے اور ان پر ظلم کرنے والوں کو اپنی شان کے مطابق پکڑ لے۔ تو نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت شدید ہے۔ اے اللہ پکڑ لے مولا، اے اللہ تو اپنی شان کے مطابق پکڑ لے مولا۔ اے اللہ ان فلسطینیوں کو نجات دے دے۔ اے اللہ ان کا عقیدہ توحید بھی ایسا ہم نے دیکھا نہیں سنا نہیں، ان کا ایمان کی مضبوطی ہم نے صرف کتابوں میں پڑھا تھا، لیکن اتنے سخت اتنے مضبوط ایمان والے تو نے زمین پہ پیدا کیا۔ اے اللہ ہم اپنے روزے اور افطاری کی تیاری کرتے ہیں اور وہ موت کا خیر مقدم کرنے کی تیاری کرتے ہیں اور ان کے ایمان میں کوئی جنبش نہیں آئی۔ اے اللہ ان کو مبارک فرما، اے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما لے۔ الہ العالمین اس ملک میں امن کے حالات پیدا فرما دے۔ اے اللہ اس ملک کو ظالموں کے ہاتھ سے نجات دے دے۔ اے اللہ ظالموں کے ہاتھ سے اس ملک کو چھین لے اور انصاف پرستوں کے ہاتھ میں اس ملک کو حوالے کر دے۔ اے اللہ اے انصاف والے اللہ، اے اکرم الاکرمین، اے ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے، اے سب سے وہ جس کے سوا کوئی حفیظ نہیں کوئی حافظ نہیں، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اے بہترین حفاظت فرمانے والے پوری امت مسلمہ کے حفاظت کے فیصلے فرما دے۔ ہمارے امت مسلمہ کا ایک ایک فرد، ایک ایک عورت اور ایک ایک آدمی، ایک ایک بچہ اور ایک ایک بچی، ایک ایک بوڑھا اور ایک ایک بوڑھی، اے اللہ ان سب پر اپنی حفاظت کی چادر ڈال دے مولا۔ کسی کے بال کو دھکا لگے اس سے بھی تو ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ظالموں کے سارے منصوبوں کو انہی پر پلٹا دے، اس لیے کہ تو ہر چیز کی طاقت رکھتا ہے۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو معاش سے تنگ ہے اے اللہ ان کو ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب والی روزی عطا فرما۔ الہ العالمین جو لوگ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو اپنے خزانہ غیب سے بہترین رشتے عطا فرما دے۔ اے اللہ جو جس پریشانی میں مبتلا ہے تیرے سوا کون اس کا دور کرنے والا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اإلہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ بھلا وہ کون ہے جو دل مضطر کی تڑپتے ہوئے دل کی پکار کو قبول فرما لیتا ہے اور اس کی تکالیف کو دور کر کے اس کو موقع عطا فرماتا ہے؟ اے اللہ اس ماہ مکرم میں جو کچھ ہو سکا وہ تیری توفیق سے ہوا اور جو نہیں ہوا وہ ہماری بد نصیبیوں سے نہیں ہوا۔ اے اللہ جو کچھ بھی ہو سکا ہے آپ کی توفیق سے اپنے فضل اپنے کرم سے قبول فرما لیجئے۔ بچے ہوئے ماہ مکرم کی فضیلتیں ان کی اس کی برکات الہ العالمین۔ اور آخری دعا وہ تیرے فرشتے جبریل نے جو بد دعا کی تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جسے رمضان ملے اور اس کی مغفرت نہ ہو، اور جبریل کی بد دعائی کیا کم تھی کہ اس میں تیرے حبیب نے آمین فرما دی۔ اے اللہ اس ماہ مکرم کے گزرنے کے پہلے ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ ورنہ ہم اس بد دعا کے حقدار ہو جائیں گے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ مولا پوری امت مسلمہ کی مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ امت مسلمہ پہ نگاہ کرم فرما دے۔ اللہ اپنی ناراضگی دور کر دے۔ اللہ اپنی ناراضگی دور کر دے۔ اللہ راضی ہو جا۔ اے 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 اللہ راضی ہو جا۔
اللہ اے اللہ ناراضگی دور فرما دے مولا، ہم نے تجھ کو ناراض کر کے اپنے آپ کو ہلاک کیا، اے اللہ اپنی ناراضگی کو دور کر دے مولا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے مولا، تو تو مولا معاف فرمانے والا ہے، اے اللہ تو تو بڑا معاف فرمانے والا ہے، تو تو معافی کو پسند فرماتا ہے، تو تو ستار العیوب ہے، تو تو غافر الذنوب ہے، اے اللہ یہ ساری تیری صفات کا واسطہ، اے اللہ پورے امت مسلمہ کو معافی کا فیصلہ فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔